فاروق کے ساتھ نشست میں بیٹھا ہوں ملکی اور لوکل سیاسی صورتحال کے حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حاجی صاحب، سب تو پہلے تھا میں میڈیا کے سامنے فرنٹ آف کیمرہ میں جناب کو معذرت چاہتا۔ نمبر 1، انسان ہے، خطا کار ہے، دو پرا اپوزٹ لڑ پون جڑا راضی نامے کا کردار ادا کرنا ہے نا، وہ شے میں پیغمبری ہے۔ میں اپنے دوست ڈاکٹر شاہد صاحب نہ تہ دل تو مشکور ہاں جنہیں کردار ادا کیتا ہے، چاہے دو پرا جناب راضی ہیں تو میڈیا کے سامنے میں جناب کو معذرت چاہتا۔ سب تو پہلے معذرت اختلاف رائے یہ ایک جمہوریت کا حصہ ہے، ایک جمہوریت کا کیا بولتے ہیں آپ، جو مرضی بولیں، اختلافات اپنی جگہ، اختلافات سے ہٹ کر حاجی صاحب آغاز کرتے ہیں۔ میاں صاحب کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں، میاں صاحب کی آمد کے بعد ملک کے معاشی صورتحال اور سیاسی صورتحال کے حوالے سے سر آپ کیا بولیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمانی صاحب، میں بطور صحافی آپ کا احترام کرتا ہوں۔ انسان سے کوئی بھی غلطیوں سے مبرا نہیں، انسان ہے تو اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش پائی جاتی ہے، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی معاشرے کا فرد ہو۔ بہرحال چونکہ میں ایک ذمہ داری کے لحاظ سے بھی تو ویسے بھی میں بڑا اس معاملے میں جن پہ خاص طور پر اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے اس پہ میں انا اور ضد جو ہے یہ شیطانی صفات میں ہے۔ میں اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق درگزر کرنے والا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے مہربانی کی، آپ آئے، اور یقینی طور پر جب مجھ میں غلطی کا احساس ہو، آپ میں ہو یا کسی فرد میں ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف کرے۔ کوئی نہیں، آپ میرے بھائی ہیں، قابل احترام ہے، میں آپ کا ممنون ہوں۔ رہے آپ کا سیاسی سوال، اور اس میں جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کا کہا تو ڈاکٹر صاحب ظاہر میرے بھائی ہیں، وہ قابل احترام ہیں، اور یقیناً بھائیوں کا اسی طرح کا کردار ہوتا ہے حقیقی رشتوں میں۔ تو آپ کا جہاں تک سوال ہے، میں اس پہ میاں نواز شریف اس ملک کی ایک آخری ہوپ اور امید ہے، امید کا نام، اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالنے کا نام میاں نواز شریف ہے۔ اور وہ کہنے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ باقی پارٹیاں بھی ہیں، لیڈرشپ بھی ہے، یہ کیوں آپ لوگ کہتے ہیں؟ لیڈرشپ ایک ماضی قریب میں جو پی ٹی آئی کی آئی تھی وہ بھی پاپولر لیڈرشپ ہے، اسے جب آپ کہتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ارمانی صاحب، وہ لیڈرشپ جو ہے اس میں وہ ویژن اور دنیا کے اعتماد کی کمی تھی۔ میاں نواز شریف وہ واحد لیڈر ہے اس ملک میں، جب تک انٹرنیشنل انویسٹر کا اعتماد بحال نہیں ہوگا دنیا کا کوئی بھی انویسٹر نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ دنیا کی دیگر ممالک کا، حکومتوں کا اعتماد بحال اس ملک پہ جب تک نہیں ہوگا، ان کا اس ملک کے ساتھ ترقی اور خوشحالی کے سفر میں اشتراک مشکل ہو جائے گا۔ واحد میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے جس میں ویژن بھی ہے اور صلاحیت بھی ہے اور دنیا کا اس کے اوپر اعتماد بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل سطح پہ عرب ممالک ہوں، چائنا ہو، ہمارے اس ریجن میں ایران ہو، ترکی ہو، یہ تمام لوگوں کا اعتماد میاں نواز شریف پہ غیر متزلزل اعتماد ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یقین ہے کہ آج اس ملک کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اقتصادی بحران ہے، اور اس بحران سے وہ اپنے ویژن کے ساتھ اور وہ اپنے ایک تجربہ کار ٹیم کے ساتھ اور دنیا کا اعتماد جو اس کی ذات پہ ہے اور اس کی سوچ اور کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی کے بعد اگر کوئی
قیادت یا لیڈر اس بحران سے نکال سکتا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے۔ حریف جماعتوں کی جانب سے نہایت معذرت کے ساتھ حاجی صاحب یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی آمد ایک ڈیل کا نتیجہ ہے، اس حوالے سے کیا بولیں گے؟ وہ ملک اور قوم کی خطر آ رہے ہیں یا ایک ڈیل کے ذریعے آ رہے ہیں؟ سر میاں صاحب میں اپنا ارمانی صاحب گزارش کرتا ہوں، میاں صاحب ڈیل پہ یقین نہیں رکھتا۔ میاں نواز شریف اللہ کی ذات پہ غیر متزلزل ایمان رکھنے والا شخص ہے۔ اس نے ایک انگلی اٹھائی سپریم کورٹ کے بعد، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں، اور اس پہ دنیا کا ہر الزام اور میڈیا ٹرائل کر کے اسے گندا کرنے کی کوشش کی، اور وہ تمام کے تمام کردار کریکٹر جو اس میں شامل تھے وہ سارے کے سارے رسوائی اور انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ وہی میاں نواز شریف آج اللہ کی مہربانی سے اس ملک میں جسے کہتے ہیں ڈیل، میں کہتا ہوں یہ ڈیل تو ہوتی ہے کسی مخصوص اقتدار کے لیے، کسی مخصوص مفاد کے اصول کے لیے۔ آج اگر کوئی مجبور کر رہا ہے ملک میں باعزت باوقار طریقے پہ پاکستان کو بلانے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں جو محب وطن ہے اور پاکستان آواز دے رہا ہے کہ میرے حقیقی جو وارث ہے محب وطن ہے، مجھے ان کے حوالے کیا جائے۔ اور جب نظر دوڑائی گئی پاکستان کے تمام محب وطن اداروں نے، کرداروں نے اور ذمہ داروں نے، تو ان کی نظر صرف اور صرف ان مسائل سے نکالنے کے لیے میاں نواز شریف پہ پڑی، اور میاں نواز شریف کو باعزت طریقے سے پاکستان میں آنے کے لیے آج تمام معاملات، قانون، عدالت اور تمام نے راستے مہیا کر دیے۔ اس کی وجہ میاں نواز شریف پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور میاں نواز شریف لازم و ملزوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بہتری کرے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ جو ہے وہ اس نے ہمیشہ ریاست کو ترجیح دی ہے سیاست کے مقابلے میں، سیاست قربان کی ریاست پہ۔ آج ریاست کو بچانے کے لیے میاں نواز شریف آ گئے۔ ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف پاکستان واپس آ رہے، سارے سیاحے چلے گئے۔ نگراں حکومت کوئی بھی ہو، آئین اور قانون کے مطابق 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانے کی نگراں حکومت پابند ہے۔ بحیثیت سیاستدان، بحیثیت پی ایم ایل این کے ذیلی صدر، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا الیکشن وقت پر ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن بھی ایک ضابطے اور آئین اور قانون کے تابع ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک ماضی قریب میں ایک شیڈول آیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں۔ الیکشن کرانا سپریم کورٹ کا نہیں، الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن کا موقف آیا کہ چاروں صوبوں کی اکائیاں اگر وفاق کو قائم رکھنا ہے تو ایک وقت میں الیکشن کروانا لازم ہے۔ نمبر 2، اب چونکہ الیکشن کمیشن نے جنوری کا کہہ دیا ہے تو شیڈول بھی دینا ان کا کام ہے۔ ڈیٹ انہوں نے دے دی مہینے کے حساب سے کہ جنوری میں ہوں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ، اور الیکشن کمیشن نے یہ جو 90 دن والی بات تھی اس میں انہوں نے کہا کہ یہی آئینی طور پر پابند ہے 90 دن کی، وہی آئین پابند کرتا ہے انہیں کہ اگر مردم شماری ہو گئی ہے ملک میں، نوٹیفائی ہو گئی ہے، تو الیکشن سے پہلے نئی حلقہ بندی کروانا آئین حکم دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نے پہلے حلقہ بندیاں اور اس کے بعد آئین کے مطابق الیکشن کروانے۔ سو یہ الیکشن کمیشن کا ہے۔ ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ الیکشن دور نہیں جانے چاہیے، دیگر جماعتوں کا بھی ہے، اپنے وقت پہ ہو جانے چاہیے۔ سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ نیب میں دوبارہ کیسز کھل گئے ہیں جس میں پی ڈی ایم کے لوگ سیاستدان بھی شامل ہے، پی ایم ایل این بھی شامل ہے۔ سر اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ سر کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سیاسی بحران پیدا ہو گیا ہے؟ یہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ سر کیا لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے سے ظاہر ہے ہر بندہ اپنے انداز سے اور دیکھ سکتا ہے، اختلاف کر سکتا ہے، اور چونکہ یہ فیصلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے
یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ مشرف کو آئین میں امینڈمنٹ کرنے کا بھی اختیار عدالت عظمیٰ نے دے دیا تھا ثاقب نثار نے. کیا اس فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے؟ یہ ایک قانونی بحث ضرور ہے، لیکن جو عدالتوں میں بوجھ ڈالا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حاصل اصول پہلے بھی کچھ نہیں ہوا. اب بندیال صاحب نے ظاہر ہے جاتے جاتے سسرالی کوٹ ثابت کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ کی ہے، تو ان کے کچھ لوگ جنہیں وہ چیز سوٹ کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کمال فیصلہ ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے میں قانون اور آئین اور انصاف کم، اس میں ایک پی ٹی آئی سے ہمدردی اور اس کے ساتھ وابستگی زیادہ ظاہر ہو رہی ہے. حاجی صاحب اگر سپوز آپ کی بات مان لیتے ہیں، اب پر الیکشن ہو گئے، میں بات کروں گا سر حلقہ MS63 PP 19 PP 20، ایک طرف پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے، بلے کے نشان پہ لڑیں گے، دوسری طرف حاجی غلام سرور خان گروپ ہوگا، اور تیسری طرف PMLN کا گروپ ہوگا جس کی قیادت آپ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تین پارٹیاں جب میدان میں اتریں گی حالات کیا نظر آ رہے ہیں، نتائج کیا نکلیں گے سر؟ فرمانی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ میاں نواز شریف کی قیادت میں الحمدللہ اس حلقے میں سوری میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، اگر میں یہ بولوں کہ پی ٹی آئی کا 70% ووٹ بینک اس وقت موجود ہے، کیا بولیں؟ اس یہ ضمنی سوال ہے میرا سر. میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو پرسنٹیج ارمانی صاحب اس وقت سامنے آتی ہے جب ایک کاؤنٹنگ کے بعد نتائج کے شکل میں جب چیز آتی ہے تو پرسنٹیج کا نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. ہاں میں پرسنٹیج آپ کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے رکھتا ہوں. ایک پرسنٹیج وہ تھی جو 18 کے الیکشن ہوئے، جنرل الیکشن، اس میں ایک بات آئی سامنے، اس میں مسلم لیگ نون اور دیگر سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ وہ ایک الیکشن نہیں تھا، سلیکشن تھی، اور اس کی ڈیبیٹ 5 سال اس ملک میں پارلیمان کے اندر اور باہر اور آج بھی جاری ہے. نمبر 2، اس کے درمیان میں ایک الیکشن اور ہوئے اسپیسیفک اس حلقے میں 19 اور 20 میں کینٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے. پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر، صوبائی پارلیمانی صوبائی وزیر، تمام حکومتی اختیارات، وسائل، ہر چیز ہونے کے باوجود اس حلقے کے ٹیکسلا کینٹ اور وا کینٹ کے لوگوں نے اپنے پرسنٹیج کے حساب سے نتائج سامنے رکھے. PP 20 کے پورے 10 حلقے، ایک صوبائی حلقہ ہے، اس میں سے 80% لوگوں نے پریکٹیکل نتائج سے ثابت کیا کہ مسلم لیگ نون ہے. اور وہاں ٹیکسلا کینٹ میں 5 سیٹیں تھیں، 3 سیٹیں، وہاں 65% انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہے. سو میں ایک نتائج کی شکل میں تو پرسنٹیج آپ کے سامنے ہے. ہاں آنے والے وقت میں مسلم لیگ نون ساری ایک پیج پہ الحمدللہ. اس کے کینڈیڈیٹ کے فیصلے میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی کے پارلیمانی بورڈ نے کرنے ہیں. سو میں بینگ ایک سیاسی ورکر کے آپ کے سامنے برملا اس چیز کا اظہار کرتا ہوں کہ لیڈرشپ پارٹی کسی بھی دوست کو بطور امیدوار بھیجے، میں بطور ورکر سر فہرست سب سے اونچی آواز میں اس کی پارٹی کی قیادت کے حکم پہ ان کی کمپین کرنے کے لیے حاضر ہوں گا انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. اور یہی جذبہ سارے دوستوں کا ہے، اور انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہاں میاں نواز شریف کا یہ حلقہ اللہ کی مہربانی سے کل بھی مرکز اور اس کی آواز کے ساتھ اور اس کی خواہشات کے ساتھ چلنے والا حلقہ تھا، اور آج بھی ہے اور آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ ثابت جی ناظرین، آج بڑے عرصے بعد ایک تو حاجی صاحب کے ساتھ ہماری ناراضگیاں ختم ہو گئی. آج ہمیں موقع ملا ملکی صورتحال اور لوکل سیاسی صورتحال پہ گفتگو کرنے کا. حاجی صاحب، میاں نواز شریف کا بیانیہ کمال باجوہ کا احتساب ہونا چاہیے، اور فیض حمید کا
اس بیانیے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے غم و غصے کی لہر دوڑ دی. اس حوالے سے سر آپ کیا بولیں؟ یہ میں اپنا ارمانی صاحب، یہ جو ہم اپنی اپنی جگہ پہ فوری اندازہ کرنے لگتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار، جیسے اسٹیبلشمنٹ جو ہے کسی سبزی منڈی کا نام ہے یا کسی یوٹیلیٹی سٹور کا نام ہے کہ ہم جا کے ریٹ لسٹ کی طرح دیکھ لیں یا سمجھ لیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں. اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی محب وطن ہے اور وطن سب سے زیادہ عزیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہم پالیٹیشین میں بھی کردار ایسے ہیں جن کی تعریف اور ان کی مثال نہیں دی جا سکتی. اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ کردار ایسے جو ماضی میں گزرے، جن کے ریاست سے زیادہ اپنی ان کی خواہشات کے تابع چلانے کی کوشش کی. تو آج کی اسٹیبلشمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ تمام حالات و واقعات دیکھنے کے بعد اس بات پہ آ گئے کہ ہم سیاسی کردار سیاسی لوگوں کے ذمہ دینا چاہتے ہیں اور سیاسی لوگ ایک فیلڈ میں ایک گراؤنڈ میں اپنا کردار ادا کریں، ہماری طاقت اور توانائی اور سپورٹ ان کے ساتھ ہوگی. اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل ہی اسی میں ہے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، پارلیمان مضبوط ہو، عوام کی آواز اور عوام کی پرچی سے انتخاب ہو. یہی ملک کا مستقبل ہے اور اسی میں ملک کی ترقی ہے. اور آج کی اسٹیبلشمنٹ کسی مخصوص جماعت یا کسی مخصوص کا الزام دینا، میں سمجھتا ہوں یہ نامناسب بات ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے عزیز ہے تو وطن عزیز ہے، اور وطن عزیز کی بہتری کے لیے جو بھی کردار ہے اس کے ساتھ تعاون اور تال میں لازم ملزوم ہے اگر اس ملک کو قائم رکھنا ہے. اگر آپ وطن عزیز کے کردار کی بات کرتے ہیں تو بہتری کی بات کرتے ہیں. جان کی مان چاہو آپ اس خوش فہمی میں نہ رہے محترم علی صاحب کہ الیکشن ہو. ہمارے ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ الیکشن نہیں ہونا. پہلے چترول ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، ابھی چترول باقی ہے ان کی. اس کے بعد احتجاج کا عمل شروع ہوگا پی ایم ایل این کا. پی ایم ایل این کے بعد شروع ہوگا پیپل پارٹی کا. اس کے بعد شروع ہوگا مولانا فتح الرحمان گروپ کا. ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، الیکشن نہیں ہوگا. ٹیکنوکریٹ حکومت آئے گی، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. 2 سال 4 سال 5 سال دوسرے لفظوں میں بولے منی مارشل لا کیا بولے گے سر؟ ارمانی ٹھیک بول رہا ہے غلط بول رہا ہے؟ نہیں ارمانی صاحب، میں ظاہر یہ نجومی پیشنگوئیوں پہ سیاسی ورکر ہوں، بلیو نہیں کرتا. میں یہ تو طوطے والی فائل ہے جو کہ نکال کے تو اس پہ بندہ کہے کہ ایسے ہونے لگا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی رکھنی ہے، عوام کی پرچی اور عوام کا پرچی پہ اعتماد بحال رکھنا ہے، اس ملک کو ایک وفاق کی صورت میں قائم و دائم تمام اکائیوں کو رکھنا ہے، تو پھر اس کے لیے الیکشن جو ہے وہ لازم ہے. الیکشن کو ایک نئے ملتوی کر کے جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، میرے تو سورس نہیں ہے اس لیول کے جس انداز سے آپ بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی ایک ورکر کے ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہوں اور میری اپنی جماعت کا جو موقف ہے اس میں الیکشن لازم ہے، الیکشن ہونے چاہیے. یہ ہماری جماعت کا بھی مطالبہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسائل کا حل اور آج کے اقتصادی بحران کا حل جو ہے وہ الیکشن میں ہے. اور یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہوپ ہے، امید ہے، اور اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بھی محب وطن ہے اور ملک کی بہتری کے لیے انہیں یقین اور اندازہ ہے. عوام کی پلز پہ ہاتھ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حل علاج، اور دنیا میں اگر فیس کرنا ہے پاکستان نے عالمی برادری میں، تو پھر اسے کسی ڈسپلن میں رہنا ہوگا. اور اس کا صرف اور صرف طریقہ یہی ہے کہ عوام کی پرچی سے پارلیمان کو عزت ملے اور پارلیمان کے ذریعے ایک پرچی کے ذریعے حکومت آئے جس پہ لوگوں کا اعتماد ہو. عمران خان جیل پہنچ گیا
جیل پہنچنے کے بعد حاجی صاحب لنگر کھانے بھی بند ہو گئے. جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے سر ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے کیا بولیں گے سر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ مکافات عمل ہے، اور چونکہ اس ملک میں ایک جن سہاروں سے عمران خان اقتدار میں آیا تھا انہی بیساکھیوں پہ اسی ٹہنی پہ بیٹھ کے اسی کو کاٹنا شروع کر دے تو پھر فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ جس شاخ پہ بیٹھ کے آئے اسی شاخ کو کاٹے، تو پھر گرنا اس کے نصیب میں مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مکافات عمل ہے، یہ کیا دھرا ہے اس کا اپنا. آج جو بھگت رہے ہیں ان کا یہ اپنا کیا دھرا ہے، اور جس انداز سے وہ جماعت وجود میں آئی، جس فارمولے کے تحت آئی، اسی فارمولے کے تحت تتر بتر بھی ہو گئی. سو جماعتوں کا گراس روٹ پہ وجود ہو تو پھر مسلم لیگ نون نے مشرف کی آمریت بھی دیکھی اور عمران کی آمریت بھی دیکھی، اور سالوں سال جیل میں بھگتنے کے باوجود قائم و دائم رہے. لیکن یہ واحد جماعت تھی جو تنکوں کے سہاروں میں وجود میں آئی، اور ذرا سی ہوا تیز چلی تو وہ تنکوں کی شکل میں بکھر گئی. میں سمجھتا ہوں جماعتیں جو ہے عوامی طاقت کے ساتھ قائم رہتی ہیں، کسی بیساکھیوں کے سہارے پہ نہیں. PPPs کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اب تک کرنٹ بورڈ کے وائس پریزیڈنٹ کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ کینٹ بورڈ کے کنٹونمنٹ کے باسیوں سے زیادہ، کینٹ بورڈ کے عملے سے زیادہ، ہمارے تمام ممبران سے زیادہ میرے قابل احترام صحافی صاحبان بھائی جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی زیادہ، تکلیف نہیں کہہ سکتا، یہ نامناسب لفظ ہے، انہیں زیادہ اس چیز کی خواہش ہے کہ جلد از جلد ہو. تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اندر چند روز میں آپ اچھی خوشخبری سنیں گے. حاجی صاحب میرا آخری سوال، جی، اگر سپوز الیکشن ہو جاتے ہیں، ڈیٹ اناؤنسڈ ہو جاتی ہے، میں بات کروں گا NS63 کی، میں بات کروں گا PP19 کی، میں بات کروں گا PP20 کی، مقابلہ ہوگا دو پارٹیوں کے درمیان. ایک طرف ہوگی PMLN، دوسری طرف ہوگی سبر خان کو، اور تیسری طرف ہو سکتا ہے PTI. تو PMLN کیا نتائج دے گی؟ کرنٹ بورڈوں نے نتائج دے گی جس طرح آپ نے دیے ہیں، یا پھر رزلٹ کچھ اور ہوں گے؟ کیا بولیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں جی اللہ کی مہربانی سے ہمیں اپنی جماعت اور اپنی، اسی میں ایک نظری سوال بھی ایڈ کروں نہایت معذرت کے ساتھ. حلقے میں یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ PTI کے اندر PMLN گروپ بندیوں کا شکار ہے. نہیں جی، آپ دیکھیں گے، آپ یہ میاں نواز شریف کے جانے پہ آپ اندر چند دنوں میں دیکھیں گے سارے کے سارے اکٹھے بیٹھے ہوں گے. دیکھیں ہماری جماعت میں کوئی امرانہ کردار کوئی نہیں. جہاں جس جماعت میں، جس گروپ میں آمرانہ کردار، آمرانہ سوچ موجود ہے، وہاں آپ سجدہ بسجود ہونا ساروں کا دیکھ سکتے ہیں. جہاں عوام کی رائے، دوستوں کا احترام، دوستوں کو ورکروں کی رائے کو تسلیم کرنا، اہمیت دینا، وہاں عقل کل کوئی بھی نہیں. آمرانہ سوچ مسلم لیگ نون میں نہ کردار ہے نہ سوچ ہے، لہٰذا وہاں سنائی جاتی ہیں، دوست اپنی اپنی بات کرتے ہیں، لیکن ساروں کے ہاتھوں میں جھنڈا میاں نواز شریف کا، تصویر میاں نواز شریف کی ہے. اور وقت آنے پہ ثابت کرنا دیکھنا آپ، میں آپ کو بالکل اللہ کی مہربانی سے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پارٹی جن جن دوستوں کو ذمہ داری دے گی انتخابی سیاست کی، سارے دوست اللہ کی مہربانی سے ایک پیج پہ ہوں گے، اور مسلم لیگ کے سلکے میں اپنا نتیجہ ثابت کرے گی اللہ کی مہربانی سے. لیکن آپ کی حریف سیاسی جماعتوں کے حریف یہ بول رہے ہیں کہ اللہ حلقہ NS63 PP19 اور PP20 سے حاجی عمر فاروق کی سیاست ختم ہو چکی ہے. جو یہ بول رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے؟ یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، کسی کی خواہش کی تکمیل، چھوٹے چھوٹے جو اپنے معاملات الجھا کے کہیں کہ اچھا جی فلاں ختم ہو گیا. اللہ کی ذات پہ میں تو توکلی آدمی ہوں. ارمانی صاحب، اس ملک میں یہ بھی کہا گیا کہ اب مسلم لیگ ختم ہو گئی، میاں نواز شریف ناپید ہو گیا، اب اس ملک کی سیاست میں میاں برادران،
آج وہی میاں نواز شریف اس ملک میں جس انداز سے 21 تاریخ کو آ رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے جس انداز سے استقبال ہو رہا ہے، یہ کردار ختم نہیں ہوتے جب تک اللہ کی ذات ختم نہ کرے۔ ہاں، کسی کی ایسے الفاظ کہہ کے کہ ختم ہو گئے اندر کے تسکین دینے کے لیے تو یہ لفظ بہت بہتر ہے۔ ختم وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں گر جائے اور اللہ تعالیٰ جسے اختتام کی طرف لے جائے۔ تو اللہ کی رضا شامل حال ہو، اللہ کی مخلوق کی آواز ساتھ ہو، تو وہ جانے کے بعد بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے خیر کے لفظوں میں۔ 26 کروڑ عوام کو کیا میسج دیں گے؟ ہلکا پی پی 19 پی پی 20 NS کی عوام کو کیا میسج دیں گے نواز شریف کی آمد کے حوالے سے؟ میرے جی بالخصوص مسلم لیگ نون کے ورکروں سے، میاں نواز شریف کے مجاہدوں سے یہ گزارش ہے کہ ایک 21 تاریخ کو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، لیکن جانے کے لیے ان سارے ورکروں سے گزارش ہے کہ اپنی رجسٹریشن کروائیں، چاہے وہ راجہ سرفراز صاحب سے پاس کروائیں، چاہے وہ ذیشان بٹ صاحب کے پاس کروائیں، یا میرے سیکریٹریٹ میں کوستان سیکریٹریٹ پہ کروائیں، یا ابرار دلدار صاحب کے پاس کروائیں، یا دیگر امجد شاہ صاحب کے پاس کروائیں، یا ملک امجد کے پاس کروائیں، محسن ایوب کے پاس کروائیں، علی اصغر کے پاس کروائیں، یا دیگر فیاض خان صاحب تنولی تحصیل صدر ہیں ان کے پاس کروائیں۔ تنظیمی لحاظ سے ہم سارے کے سارے حاضر ہیں، جن جن دوستوں نے جانا ہے ایک باوقار انداز سے لے کے جائیں گے اور باوقار انداز سے پارٹی لیڈرشپ کو ریسیپشن دینے کے بعد واپس آئیں گے اور اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے۔ یہ میاں نواز شریف کا استقبال کم، یہ پاکستان کی بہتری اور بقا کے لیے کردار زیادہ ضروری ہے۔ آئیں اس ملک کو اگر قائم و دائم رکھنا ہے، اس سے بحرانوں سے نکالنا ہے، تو اس بحرانوں کا حل اور علاج میاں نواز شریف ہے۔ بقائے پاکستان کے لیے میاں نواز شریف کا ساتھ ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون PMLN کے ذیلی صدر سابق MPA حاجی عمر فاروق صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، لوکل سیاست کے حوالے سے اور ملکی ایشو کے حوالے سے اہم ترین سوالات کے جوابات دیے حاجی عمر فاروق صاحب نے۔ اور اسی طرح آخر میں ایک بار پھر میں ڈاکٹر شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، جو کچھ آپ نے کیا سر، اس کا صلہ آپ کو اللہ پاک دے گا۔ 2 ناراض بھائیوں کو آپ نے آج ایک ٹیبل پر بٹھا دیا، جو شیوہ پیغمبری کا کردار آپ نے ادا کیا۔ 2-4 جملے کیا بولیں گے؟ ارمانی صاحب، یہ میرا فرض بنتا تھا کہ 2 بھائی اگر ناراض ہیں تو ان کو، اور درمیان میں کوئی بڑی بات بھی نظر نہیں آئی مجھے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو کوئی بنیادی طور پہ کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا۔ اور پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا فرض بھی تھا کہ دونوں سے میرے تعلق اور بھائیوں والے تعلق، تو ان دونوں کی غلط فہمی دور کر کے، یا ناراضگی کی کوئی وجہ ہے تو اس کو دور کر کے دونوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دوبارہ سے بھائی چارہ قائم کیا جائے۔ تو میں نے اپنا فرض ادا کیا، اور میرا خیال ہے کہ معاشرے میں بھی اگر ہم معاف کرنا سیکھ لیں، اور اگر غلطی ہو تو معافی مانگنا سیکھ لیں، تو یہ معاشرے کو بہت خوبصورت بنا سکتا، اور یہ معاشرہ صحیح معنوں میں ایک اچھا معاشرہ بن سکتا۔ بہت شکریہ۔